السلام علیکم، دس از سفیر خان. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے جس کو ہم تھیوری کہتے ہیں. تھیریز آپ لوگ لٹریچر میں تھیریز پڑھتے ہیں. اگر آپ لوگ بی ایس انگلش کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا ماسٹر کر چکے ہیں تو آپ نے انٹروڈکشن ٹو لٹری اسٹڈیز پڑھی ہوگی، ماریو کلیرر، بائی ماریو کلیرر. تو اس میں یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل سے اور اس پہ بہت زور دیا گیا ہے. تو جب ہم لٹری تھیوری کی بات کرتے ہیں، سوشل تھیوری کی بات کرتے ہیں، اس پہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنا کے رکھی ہے کچھ مہینے پہلے، برائے گیس وہ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے. تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ میں اس پہ پھر سے بات کروں. دیکھیں، ہمارے پاس تھیوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہے سائنٹیفک تھیوری اور ایک ہے لٹری تھیوری. اور پھر ہم اس تھیوری کو، لٹریچر کے جو اندر تھیوری ہے، اس کو ہم دو طریقوں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا جو تھیوری ہے لٹریچر کی بنیاد پہ، سائنس کی تھیوری نہیں، اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں. لٹریچر میں جب ہم تھیوری کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے جو تھیوری ہوتی ہے وہ ہے لٹری تھیوری. ادھر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی اسی پہ بیسڈ ہے کہ لٹری ورسز سوشل تھیوری. تو لٹری تھیوری جو ہے یہ ایک لٹری انالیسز ہے، جس طرح آپ لوگ انالیسز کرتے ہیں پوئم کی، کسی اور چیز کی کریٹیکل انالیسز آپ کرتے ہیں. It is a literary analysis that gives readers a mean to critique the ideas and principles of literature. اس میں آپ آئیڈیاز اور پرنسپلز کرٹیسائز کرتے ہیں. تو جب آپ کوئی پوئم یا شارٹ سٹوری، ناول، ایسے وغیرہ پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ورڈز پہ، سٹائل پہ، ڈکشن پہ، سینٹیکس پہ، سینٹنسز پہ، کون سی لینگویج استعمال ہوئی ہے، کسی اور رائٹر کو کاپی کیا ہے، جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، جب آپ آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورڈنگ استعمال ہوئی ہے، وہ جو چیزیں استعمال ہوئی ہے، یا پھر کس بنیاد پہ لکھی گئی ہے، کوئی تھیم کیا ہے اس کا، تو جب آپ انالیسس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس میں پڑھتے ہیں. اور پرنسپلز جو ہے لٹریچر کے پرنسپلز، فارملزم اس پہ اپلائی کرتے ہیں، آپ ڈی کنسٹرکشن اپلائی کرتے ہیں، ریڈر اورینٹڈ جو تھیریز ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، آتھر اورینٹڈ یا ٹیکسٹ اورینٹڈ جو بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ. یہ ساری تھیریز جب آپ کسی لٹری ٹیکسٹ پہ اپلائی کرتے ہیں، اس کو ہم لٹری تھیوری کہتے ہیں. اور یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے، اس کو ہم لٹری کرٹیسزم کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ فارملزم پہ، ڈی کنسٹرکشن پہ، یا دوسرے سائیکو انالیٹیکل لٹری تھیوری ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ فارملزم لٹری تھیوری ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ فارملسٹ لٹری تھیوری. تو اس طرح کی تھیوریز کو ہم لٹری تھیوری کہتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ، اف یو ٹاک اباؤٹ سوسائٹی، اگر آپ لٹریچر کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو معاشرے میں ہو رہا ہو، آپ ہسٹری پہ بات کرتے ہیں، وہ ہم ادھر بھی بات کرتے ہیں، لیکن آن بگ اسکرین، بگ فریم پہ اگر ہم بات کریں تو اگر آپ ہسٹری کو کمپیئر کرتے ہیں آج کل کے کسی پوئم وغیرہ کے ساتھ، آپ دو ایراز کو، دو پیریڈز وغیرہ کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی بات کریں، اگر آپ ریولوشن کی بات کریں، آپ موومنٹس کی بات کریں، آپ ایک موومنٹ فار ایگزامپل ہے فیمنزم جو آج کل بہت پیک پہ ہے. تو اگر میں کوئی ناول وغیرہ لکھ رہا ہوں، شارٹ سٹوری ہے، ایسے ہے، اس کو اگر ہم اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ کون سے ورڈز استعمال ہوئے ہیں، کیپٹلائزیشن کیا ہے، یا اس کا سٹائل کس رائٹر کی طرح ہے، بلکہ ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس میں فیمنزم ہے، مسوجنی ہے، یہ فار ایگزامپل مارکسزم وغیرہ پہ بیسڈ ہے، ہسٹری پہ بیسڈ ہے، کسی ریلیجیس تھیوری پہ بیسڈ ہے، تو تب ہم اس کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. وہ جو تھیوری ہم اپلائی کریں گے وہ پھر سوشل تھیوری کہلائے گی. اور یہ ہم سائیکالوجی، سوشیالوجی، ان سارے فیلڈز میں پڑھتے ہیں. تو جب آپ سوشیالوجی وغیرہ کی تھیوری، سائیکالوجی وغیرہ کی تھیوری، سائیکالوجی ادھر بھی ہے، لیکن اگر ہم صرف سوشیالوجی کی بات کریں تو اگر وہ تھیوریز ہم لٹریچر یا لٹری کسی پیس پہ اپلائی کرتے ہیں، تب ہم لٹریچر میں اس کو سوشل تھیوری کہتے ہیں. اس کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ سوشل تھیوری از اپلائڈ اور یوزڈ، یا تو ہم اپلائی کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ لٹریچر ان اٹس لارجر سوشل کنٹیکسٹ. سوشل کنٹیکسٹ میں آپ اس کو جان لیتے ہیں. ہم ایک اسپیچ کو دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پہلے وہ لکھ چکے ہوگی، سوجان ٹروتھ کی 1852 کی جو اسپیچ ہے، جو فیمنزم کی سٹارٹ کہلائی جاتی ہے. اس سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، دس از اے ماڈرن سٹارٹ.
تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم فیمنزم کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں سوجان ٹروتھ نے فیمنزم پہ بات کی ہے، بلیک وومن پہ یا بلیک سکین پہ بات کی ہے، یا ان کو فیمیل تصور نہیں کیا جا رہا، یہ ساری چیزیں کمیونٹی پہ آپ بات کرتے ہیں، یا دوسرے کسی موومنٹ پہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ ریولوشنری بن رہے ہیں، اس کی ریزنز ہے، جس طرح شیلی نے لکھی ہے اور ٹو دا ویسٹ مینڈ، یا کیٹس نے بیوٹی پہ بات کی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لٹریری نہیں ہے، وہ سوشل ہے، وہ سوشیولوجی سوسائٹل کنٹیکسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو تب ہم اس تھیوری کو سوشل تھیوری کہیں گے، اور جو کرٹیسزم ہم کریں گے کسی لٹریری پیس پہ اپلائی کریں گے، وہ کرٹیسزم ہوا آئی تھنک آئی بلیو کہ آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے، تو اس کو ہم سوشولوجیکل کرٹیسزم کہتے ہیں. اگر آپ کرٹیسزم کرتے ہیں لٹریری تھیوری کے ہیلپ سے تو آپ لٹریری کرٹیسزم کر رہے ہیں، اگر آپ سوشل تھیوری کے بیس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں تو آپ سوشل کرٹیسزم کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم فیمنزم کی، مارکسزم کی، ماڈرنزم کی بات کریں، ریئلزم ہے، رومانٹسزم ہے، یا پھر آپ پوسٹ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک موومنٹ ہے. اس میں لوگوں کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے، معاشرے میں کچھ الگ ہو رہا ہوگا، تو تب اگر وہ چیزیں آپ کسی لٹریری پیس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ سوشل تھیوری کا استعمال کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ لٹریری اور سوشل تھیوریز کے ڈفرینسز سمجھ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.